امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، امام مہدی کون ہیں اور کب دنیا میں آئیں گے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث سے جو ملتا ہے وہ اتنی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب ہی میں حضرت مہدی ہوں گے اور ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہوگا۔ وہ قریش میں سے ہوں گے اور جس دور میں وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد فوراً نازل ہوں گے اور دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہوں گی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی۔ امام مہدی دمشق میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے مسجد کے مینار پر اتریں گے، پھر وہاں سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے اور دارالاسباب میں داخل ہوں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے اور حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور پھر دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا اور امام مہدی مجاہدین کے امام ہوں گے۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو ہمیں روایات میں ملتی ہیں۔ امام مہدی کی آمد کے بارے میں ہمیں نہ تو کوئی تاریخ یا سن اور نہ ہی سال کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ 2025 میں ان کی آمد کی پیش گوئی کر چکے ہیں اور یہ پیشن گوئیاں صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں جو کہ 100% غلط ثابت ہوئیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مبہم رکھا اور صحابہ کرام نے بھی اس بات کو مبہم رکھا، نہ ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں مہینہ یا تاریخ پوچھی اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا، اور ایسی چیزوں میں اسلام اس کو مجمل ہی رکھتا ہے، کیونکہ جب بھی وہ مہینہ آتا تو اس مہینے میں کوئی بھی امام مہدی کا دعویٰ کر دیتا، اس لیے ہمیں بھی اس پر مجمل ایمان ضروری ہے، یعنی ہمیں اس بات پر مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک وقت آنا ہے قرب قیامت میں کہ جب خراساں کا لشکر اٹھے گا تو اللہ اس کو فتح عطا فرمائے گا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے، جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور اللہ اسلام کو کفر پر غلبہ عطا کرے گا۔ اور دوسری طرف 1/3 مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس طرح سے حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور ایک دفعہ پھر سے اسلام غالب آ چکا ہوگا، یعنی ایک دفعہ اسلام دنیا پر غالب آ چکا ہے اور اب ایک دفعہ پھر سے اسلام حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے گا اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی، جزیہ کا نظام ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دیں گے، آسمان سے خوب بارشیں برسیں گی۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ صحبان کے طور پر استعمال کریں گے۔ ایک ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ کئی لوگ اسے نچوڑ کر پی جائیں گے، یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسے کھل جائیں گی کہ پوری دنیا میں امن ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں۔ ایک دفعہ تو اسلام بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس اور پھر خلافت عثمانیہ کے دور میں پھیل گیا تھا۔ سب مسلمان تو نہیں تھے مگر ہر جگہ اسلامی حکومت تھی اور سب مسلمانوں کے زیر سایہ تھے، اور اب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر سے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کریں گے، جس کے لیے اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو دوستو، ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔